قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ بولنے کے سبب حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی نجات اور بشارت۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا، مگر جنگ بدر اور تبوک میں شریک نہ ہو سکا۔ جنگ بدر میں تو پیچھے رہنے والوں پر کوئی عتاب نہ ہوا، لیکن جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والوں پر عتاب ہوا، چنانچہ میں بھی بلا کسی وجہ کے پیچھے رہ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو مجھے بلا کر کہا، کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ کے پاس تو سواریاں بھی تھیں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا درست ہے، میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے چھوٹ جاتا، کیونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں، مگر اللہ گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اس لیے میں سچ ہی بولوں گا، چاہے آپ میرے اوپر غصہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ آئندہ کو تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی۔ اللہ کی قسم میں قصوروار ہوں، حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرا ہم پلہ نہیں ہے، مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہو سکا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ مجھ سے بات نہ کریں، حتیٰ کہ بیوی نے بھی ساتھ نہ دیا۔ 50 راتیں اسی حالت میں گزری کہ میں عاجز آ گیا۔ 50ویں رات کو صبح کو نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس بیٹھا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی بیکار ہو چکی ہے اور زمین میرے لیے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے۔ اتنے میں کوہ سلا پر سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے کعب ابن مالک، تم کو بشارت دی جاتی ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدے میں گر پڑا اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا ہے۔ اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخبری اور مبارکباد دینے کے لیے جانے لگے، اور ایک آدمی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے میرے پاس آئے، اور ایک دوسرا آدمی بنی سلمہ کا سلا پہاڑ پر چڑھ کر اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیے۔ میرے پاس ان کے سوا کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے۔ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے 2 کپڑے لے کر پہن لیے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا۔ راستے میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو۔ میں مسجد میں گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ کر دوڑے، مصافحہ کیا، پھر مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے یہ کام صرف طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں ان کا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، یہ دن تمہیں مبارک ہو جو سب دنوں سے اچھا ہے تمہارے پیدائش سے لے کر آج تک۔ میں نے عرض کیا، حضور، یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے یا آپ کی طرف سے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے، اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا۔ اللہ کی قسم، میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو جیسی مجھ پر کی ہے۔ اس وقت سے جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہہ دی، پھر اس وقت سے اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچائے گا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔